السلام علیکم سامعین، 20 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 12 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے نیپال کی سابق جج سشیلا کارکی کو ملک کی عبوری سرکار کے چیف کے طور پر حلف دلا دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیپال میں گزشتہ کئی روز سے عدم استحکام جاری تھا۔ وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں، وزراء استعفیٰ دے چکے ہیں، پارلیمنٹ وہاں کی تحلیل کردگی بھنگ کر دی گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں کی مشہور خاتون سشیلا کارکی نے ملک کی عبوری سرکار کے چیف کے طور پر حلف لیا ہے۔ ان کو کارگزار وزیر اعظم نہیں کہا جائے گا، بلکہ عبوری سرکار کا رہنما، عبوری سرکار کا چیف کہلایا جائے گا۔ یہاں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ سشیلا کارکی کو وزیر اعظم نہیں کہا جائے گا، بلکہ عبوری سرکار کا صدر کہا جائے گا۔ جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے، یہ عوام کے ذریعے منتخب سرکار نہیں ہے، بلکہ انتظامی ایک سہولت ہے، انتظامی بات ہے جو سرکار کو چلانے کے لیے عبوری طور پر کی گئی ہے۔ نیپال کے دستور کی دفعہ 61 کے مطابق عبوری سرکار کا چیف مقرر کیا گیا ہے۔ نیپال کے دستور کی دفعہ 76 کے مطابق سرکار کی تشکیل ہوتی ہے، لیکن کارکی کو دفعہ 61 کے تحت مقرر کیا گیا ہے۔ دستور کی دفعہ 61 میں صدر کے کاموں، فرائض اور اختیارات کے بارے میں وضاحت ہے۔ نیپالی دستور کی دفعہ 61 کے ذیلی 2 کے مطابق صدر اپنے کام کا دھیان دیں گے، اور ذیلی دھارا 4 کے مطابق صدر کا جو اہم کام ہے وہ دستور کی پیروی کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ خاتون نے جو حلف لیا ہے تو کل دن میں نیپال کے حالت کیا رہتے ہیں، اور کون کون لوگوں کو، کس آدمی کو حلف دلایا جاتا ہے، اور نئے چناؤ کرانے کے لیے کیا وعدہ اور اعلان کیا جاتا ہے۔